محمد یا رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 21 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 11 آج ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے مختصر گرامر کے ساتھ لفظی ترجمہ، پھر انشاءاللہ تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألہم، اصل میں تھا اسألہم، اور پوچھیے آپ، عن القریۃ التی، اس بستی کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے پاس رہتی تھی۔ حاضر حضر یحضر، حضوراً کا معنی حاضر ہونا، البحر سمندر، تو بستی چونکہ مؤنث ہے تو حاضر کی بجائے حاضرہ کا لفظ آیا۔ حاضرۃ البحری، سمندر کے ساتھ رہتی تھی، حاضر رہتی تھی یعنی وہاں موجود تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب اس نے تجاوز کیا ہفتے کے دن میں۔ عدا یعدو عدواناً، نصر ینصر کی طرح تجاوز کرنا، یعنی اس نے سبت کہتے ہیں یوم السبت ہفتے کو، جب ہفتے کے دن میں تجاوز کیا۔ کیا مطلب؟ ہفتے کے دن کے بارے میں جو احکام دیے ہوئے تھے اللہ نے، ان احکام کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ اذ تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، اتا یاتی کا معنی آنا، تأتی مؤنث کے لیے، حیتانہم، ان کی مچھلیاں۔ حوت عربی میں مچھلی کو کہتے ہیں، سمک بھی اور حوت بھی، حیتان اس کی جمع آتی ہے۔ جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، ظاہر ہو کر، شارع کہتے ہیں ظاہر ہونا، شرع اس کی جمع آتی ہے۔ شرع، یہ جو شریعت کو شریعت اس لیے بھی کہتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ظاہر ہوئی ہوئی چیز ہے، اور شارع سڑک کو بھی کہتے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کی مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے دن ظاہر ہو کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب وہ ہفتہ نہیں کرتے تھے، یعنی جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا، سبت یسبتو یعنی ہفتے کے دن میں ہونا، جب وہ ہفتے کے دن میں نہیں ہوتے تھے، لا تأتیہم، ان کی مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، بلا یبلو بلاء، آزمانا، ہم ان کو آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت نے، لیما کا معنی ہوتا ہے کیوں، لیما تعظون، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، وعظ یعظ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قوماً، ایک ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اہلک یہلک، اہلاکن کا معنی ہلاک کرنا، مہلک ہلاک کرنے والا۔ ایسی قوم کو تم کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ او معذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، عذاباً شدیدا، سخت عذاب۔ قالو، تو وہ نصیحت کرنے والے کہنے لگے، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے۔ عذر یعذر، عذراً کا معنی ہوتا ہے عذر پیش کرنا، معذرتاً یہ مصدر ہے، عذر پیش کرنے کے لیے۔ وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید کہ یہ لوگ، یتقون، بچ جائیں۔ فلما، پس جب، نسو، بھول گئے، نسی ینسا نسیانن، اصل میں نسی یوں تھا، پس جب یہ لوگ بھول گئے، ماں، وہ چیز، ذکروا بہ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، ذکر یذکر، تذکیراً، نصیحت کرنا، سبح یسبح، تسبیحاً کی طرح، ذکروا فعل مجہول ہے۔ جب وہ بھول گئے جس چیز کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، انجینا، تو ہم نے بچا لیا، انجا نجات دینا، انجا ینجی، انجا ان اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اور نجا ینجی تنجیاً، تنجیتاً، یہ یعنی نجا ینجی پڑھا جاتا ہے، تو یہ باب تفعیل دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ انجینا الذین، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو، ینہونا، جو روکتے تھے، نہا ینہا کئی بار آ چکا ہے، ینہونا عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم تھے، بِعَذَابٍ، ایک عذاب کے ساتھ، بئیسٍ، برا عذاب، بئسا، بؤس، باس، یہ سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، سب کا معنی ہوتا ہے برا، سخت۔ بئیسٍ، بہت برے عذاب میں ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے۔ فلما، پس جب، عتو، سرکشی کی، عطا یعتو، عتوًا، سرکشی کرنا، عطا اصل میں عطاوا تھا، عطاوو تھا، ضربو کی طرف۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ، پس جو انہوں نے سرکشی کی، عن ما،
ملا کے پڑھتے ہیں تو عما، اس چیز سے نہو عنہ، جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا. نہو اصل میں نوہی یو، زوریبو کی طرح نہیں سے نکلا ہے روکنا. جس چیز سے ان کو روکا گیا تھا اس سے جب انہوں نے سرکشی کی، قلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، جنہوں نے جرم کیا تھا ان سے کہا، کونو بن جاؤ، ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل. وَإِذْ تَأَذَّنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے اعلان کیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، وہ ضرور بالضرور بھیجے گا. اعلان کیا کا مطلب بتایا جب اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ نے یہ بتایا، لَيَبْعَثَنَّ، ضرور بالضرور بھیجے گا اللہ تعالیٰ، بعث یبعثو بھیجنا، علیہم ان پر، یعنی ان یہودیوں پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من وہ لوگ، ان لوگوں کو بھیجے گا، یسومہم، سام یسومو چکھانا، جو چکھاتے رہیں گے ان کو، سوء العذاب، برا عذاب. ان ربک، بے شک تیرا رب، لسریع العقاب، سخت یعنی جلدی عذاب دینے والا ہے. سریع کا معنی جلدی، عقاب عذاب کو. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ رب، لغفور الرحیم، البتہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، مختلف قوموں میں. امم ملت کو کہتے ہیں اور امت کو کہتے ہیں، امت کی جمع امم. مختلف ہم نے قوموں میں ان کو تقسیم کر دیا. منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک لوگ تھے، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اس کے علاوہ تھے، برے لوگ تھے. وبلوناہم، اور ہم نے ان کو آزمایا، بالحسنات، اچھے حالات کے ساتھ بھی، اچھائیوں کے ساتھ بھی، یعنی خوشحالی دے کر، والسیئات، اور تنگی میں ڈال کے بھی. حسنات کا معنی اچھے حالات، سیئات کا معنی برے حالات. ہم نے اچھے اور برے حالات کے ذریعے ان کو آزمایا، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ رجوع کریں اللہ کی طرف. فخلف، پس جانشین بنے، فا کا معنی تو، خلف کا معنی جانشین بننا، من بعدہم، ان بنی اسرائیل کے بعد، یعنی جو ان میں پہلے بنی اسرائیل گزرے تھے، اسلاف تھے ان کے بعد، خلفن، ایسے خلیفہ، ایسے جانشین. خلف کہتے ہیں جانشین کو، خلفہ کا معنی جانشین بننا. فخلف من بعدہم، یہ پرانے بنی اسرائیلیوں کے بعد جو خلیفہ بنے، خلفن، ایسے لوگ خلیفہ بنے، ورثوا الکتابہ، جو کتاب کے وارث ہوئے. ورثہ یورثو جو پڑھا جاتا ہے، ورثہ یورثو پڑھا جاتا ہے، ورثہ یریثو، اس کا معنی ہوتا ہے وارث بننا. جو کتاب کے وارث بنے، یعنی انہوں نے اپنے اسلاف سے کتاب کو لیا. یأخذون عرض ھذا الادنی، ھذا کا معنی یہ، الادنی کا معنی کمتر، یہ جو کمتر دنیا ہے، عرضہ، اس کا سامان، یأخذون، انہوں نے لینا شروع کر دیا، یعنی کمتر دنیا پہ راضی ہو گئے. وَيَقُولُونَ، اور زبان سے کہتے تھے، سَيُغْفَرُ، عن قریب معاف کر دیا جائے گا، مغفرت کی جائے گی، لنا، ہمارے لیے. تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی اس کی. وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر ان کے پاس آتا، عَرَضٌ، سامان، مِثْلُهُ، اسی جیسا، دوبارہ اسی جیسا دنیا کا سامان آتا، يَأْخُذُوهُ، تو یہ اس کو بھی لے لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ، کیا ان سے اخذ نہیں کیا گیا، کیا ان سے لیا نہیں گیا تھا، علیہم، ان لوگوں پر، میثاق الکتابی، کتاب کا معاہدہ، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر کتاب کا معاہدہ ان سے نہیں لیا گیا تھا جو ان کے اگینسٹ تھا. وہ معاہدہ کیا تھا، اللہ یقولو، کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے، اللہ اصل میں تھا ان لا، کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق. وَدَرَسُوا، اور یہ لوگ پڑھتے بھی تھے. درس یدرسو، درسن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور درس یدرسو، تدریسن کا معنی ہوتا ہے پڑھانا. وَدَرَسُوا، اور یہ پڑھ بھی چکے تھے، ما فیہ، جو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ، وہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو اے یہودیو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. والذین، اور وہ لوگ، یمسکون بالکتاب، جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں. مسک یمسکو، تمسیکن، تھامنا مضبوطی سے، امساک کا معنی بھی روکنا. اور جو لوگ ان یہودیوں میں مضبوطی سے کتاب کو تھامتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، یعنی ان میں سے بھی جو اچھے ہوں گے ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اٹھایا ہم نے پہاڑ. نتقا کا معنی ہوتا ہے اٹھانا،
جب ہم نے پہاڑ اٹھایا فوقہم ان کے اوپر کأنہ ظلہ گویا کہ وہ سائبان تھا، وظنوا اور یہ گمان کرنے لگے انہ کہ یہ پہاڑ واقع بہم ان کے ساتھ گر جائے گا، یعنی ان کے اوپر گر جائے گا۔ خذوا ما آتیناکم پکڑو وہ چیز جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت طاقت کے ساتھ، یعنی اس وقت ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا، قلنا یہاں محذوف ہے، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فیہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا جی اس رکوع کا۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل کے واقعات ذکر ہو رہے ہیں، ان کی نالائقیاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بہت تنگ کیا تھا، اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہودی ایمان لاتے تو باقی لوگ بھی ایمان لے آتے، کیونکہ اس وقت بھی یہودی قوم سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ اہل کتاب ایمان نہیں لے کر آتے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو بہت ستایا ہے، اور اسی وجہ سے تو اللہ نے بنی اسماعیل کی طرف نبوت کو منتقل کیا ہے کہ اب اللہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نبوت کو منتقل کرے گا۔ اسی کا تذکرہ چل رہا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے رہا کرتی تھی۔ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیلی تھے جو سمندر کے قریب آباد تھے۔ اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر سخت احکام ان کو دیے تھے، پیغمبروں کے ذریعے نا ان پر احکام سخت ہوتے چلے جاتے تھے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں آئے تو ان کا ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر دیں، یعنی وہ حرام چیزیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نالائقیوں کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ وظیفہ بتایا گیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کے فسق و فجور کی وجہ سے کچھ سخت احکام ان کے لیے دیے ہوئے تھے۔ ان سخت احکام میں سے ایک حکم کا یہاں تذکرہ ہے کہ ہفتے کا دن مقدس دن تھا بنی اسرائیل کے لیے، اہل یہود کے لیے، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ آپ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ان کا گزر اوقات ہوتا ہی زیادہ تر مچھلی کے شکار پہ تھا، کیونکہ سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مچھلیاں کھاتے ہیں زیادہ۔ تو اللہ نے ان کو آرڈر دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن پھر ان کو آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر سمندر کے زیادہ جمع ہو جاتی اور سر اوپر نکالتی تھی وہ، یعنی ظاہر کا مطلب یہ کہ بالکل اوپر سطح پہ آ جاتی، بڑے آرام سے پکڑ سکتے تھے۔ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اتوار کو مچھلیاں نہیں آتی، پیر کو کم ہوتی ہیں، منگل کو کم ہوتی ہیں، تو یہ ہفتے ہی کی دن کو آ رہی ہیں، جبکہ اللہ نے پیغمبر کی زبان سے ہم کو یہ کہا ہوا بھی ہے کہ مچھلی کے ہفتے کو شکار نہیں کرنا، تو یہ جو آ رہی ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں۔ لیکن قوم کے کچھ بدبخت لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہفتے کو مچھلی زیادہ آ رہی ہے، انہوں نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، اور بعض روایتوں کے مطابق ہیلہ کرنا شروع کیا۔ ہیلہ یہ کہ ہم شکار تو ہفتے کو نہیں کریں گے، لیکن جال میں مچھلیوں کو ہم ہفتے کو پھنسائیں گے، نکالیں گے اتوار کو۔ یہ بھی ظاہر ہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، شکار تو ہو گیا نا۔ تو یہ ہیلہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم ہفتے کو جال لگا دیں گے تاکہ جتنی مچھلی آ جائے نا، یعنی جمعے کو لگا کے بیٹھ جاتے ہوں گے تاکہ ہفتے کو جو مچھلی آئیں گی وہ اس میں پھنسیں گی، اور پھر اتوار کے دن ہم اس کو نکال لیں گے۔ تو اللہ کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، یعنی ہفتے کو مچھلیاں جب زیادہ آئیں گی تو ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو جب یہ کام ہوا تو بنی اسرائیلی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ بدبخت تھے جنہوں نے یہ ہیلہ کرنا شروع کیا، دوسری وہ جماعت تھی جنہوں نے شروع میں ان کو منع کیا، جب دیکھا کہ باز نہیں آ رہے ہیں تو منع کرنا چھوڑ دیا، تیسری وہ جماعت تھی جو آخر دم تک منع کرتی رہی، آخری وقت تک۔ تو اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ جب انہوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، اِذْ تَأْتِیہم حِیتَانُہم جب آیا کرتی تھیں ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعاً ظاہر ہو کے، وَیَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیہم
اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا مچھلیاں نہیں آتی تھیں. کذالک نبلوہم، اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ فسق و فجور کیا کرتے تھے، ورنہ اللہ ایسے مشکل احکام عام طور پہ لوگوں کو دیتے نہیں ہیں، انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر یہ مشکل احکام لاگو ہوئے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک جماعت میں ان میں سے، یہ کون سی جماعت تھی؟ جو شروع میں نصیحت کر رہی تھی، لیکن جب اس جماعت نے دیکھا کہ نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو نصیحت کرنا اس نے چھوڑ دیا. تو اس جماعت نے کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کر رہے ہو قوماً، ایک ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے. یعنی انہوں نے اس جماعت سے کہا جو اسٹل اب تک مسلسل نصیحت کرتی چلی جا رہی تھی. ایک جماعت تھی نا جس نے نصیحت کی، دیکھا نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیا، اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ قوم اب ہلاک ہی ہوگی، اس کے مقدر میں عذاب ہے، لہذا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دوسری قوم وہ مسلسل لگی رہی. کیوں لگی رہی؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. تو اس پہلی قوم نے دوسری قوم سے کہا کہ جس قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، ان کے عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ برباد ہونے والے ہیں، تو ان کو نصیحت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ یا تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت ترین عذاب اللہ ان کو دے گا. تو اس قوم نے جو مسلسل نصیحت اب تک بھی کر رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے کل قیامت کے دن عذر پیش کریں. یہ وہ طبقہ تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم مایوس ہو بھی جائیں تو قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی عذاب ہو جائے، تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے اللہ ہمارے بس میں یہی تھا، ہم آخری وقت تک نصیحت کرتے رہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ بچ جائیں. یعنی اس کا بھی تو امکان ہے نا، کوئی ہم پر وحی تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں اور یہ اب واقعی عذاب ہی آئے گا. تو عین ممکن ہے آج نصیحت اثر نہیں کر رہی، کل دوبارہ نصیحت کریں گے شاید اثر کر جائے. تو امکان ہے، بہرحال 100% مایوس ہم نہیں ہو سکتے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں. لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی. جو نصیحت کرنے والے جو بھی نیک لوگ تھے وہ کر رہے تھے، لیکن جو گناہ کر رہے تھے، مچھلی کا شکار کر رہے تھے، وہ جب ان کی نصیحتوں کو بالکل بھول گئے، بھولنے کا مطلب پسے پش ڈال دیا، تو کیا ہوا ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو برائی سے روک رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، چاہے وہ پہلے درجے میں روک رہے ہوں یا وہ دوسرے درجے میں روک رہے ہوں، یعنی آخر تک روک رہے ہوں یا شروع میں روک کر مایوس ہو گئے ہوں، ان کو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت سخت عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو فسق وہ کر رہے تھے اس فسق کی سبب میں. وہ عذاب کیا تھا اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. فَلَمَّا، پس جب، عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا اس میں انہوں نے سرکشی کر لی، بہت زیادہ برائی میں آگے نکل گئے. اور یعنی شروع میں تو کچھ خوف ہوگا نا، پھر ہوتے ہوتے بالکل ہی بھی جب بے خوف ہو گئے تو قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ تم بندر رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے. سورہ بقرہ میں یہ واقعہ، اس میں اللہ نے خنزیر کا بھی تذکرہ کیا. تو اس کی تفسیر روایات میں آتی ہے، یہ لوگ رات کو سوئے ہفتے کو شکار کر کے، یعنی جال لگا کے، جب رات سوئے ہیں تو صبح جب اٹھے تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے سور بنا دیا تھا. اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک پھر یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں رہے اور روتے رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، جو بھی جن پر عذاب آیا تھا. اور جو برائی سے روکنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو بچا لیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا، ظاہر ہے اللہ جب کہتے ہیں تو پیغمبروں کے ذریعے کہتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کروایا، لَيَبْعَثَنَّ، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ان پر قیامت کے دن تک مسلط کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا ایسے لوگوں کو، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو سخت عذاب چکھاتے رہیں گے. اور یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی یہ صداقت ہے، یہودیوں پر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ وقت کے بعد کوئی نہ کوئی آفت آتی رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہوتا رہا ہے جو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا ہے. اور اب جا کے یہ اسرائیل میں پوری دنیا سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں.
اور جو ماہر علماء ہیں محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی جمع ہو رہے ہیں نا، یہ جو ان کو عزت مل رہی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شکست کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے اتنی مار کھائی ہے اور اتنے عرصے میں جو 1400 سال سے کہیں ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہر قوم کی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بھی ریاستیں ہیں، سکھوں کی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، لیکن ایک ایسی قوم جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں جس کی خلافت قائم ہوئی ہو، اس کے ہاتھ سے حکومت ایسی چھنی ہو کہ 1400 سال میں حکومت ہی نہ آئی ہو اس کے پاس، یہ کتنی بڑی ذلت ہے۔ سکھوں کی ریاستیں ملتی ہیں ہمیں، ہندوؤں کی ملتی ہیں ہمیں، عیسائیوں کی تو اب تک موجود ہیں ریاستیں، ان کی بڑی بڑی ریاستیں ان کے پاس، مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، لیکن ایسی ان پر مار پڑی ہے کہ پوری دنیا میں ان کی اب تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اب جا کے مارے کھا کھا کے رسوا ہو کے یہودی جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور ایک چھوٹی سی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی تک بھرپور طریقے سے نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی ریاست ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی لڑائی یہودیوں سے ہوگی۔ ظاہر اس لیے ہوگی کہ اس وقت یہودیوں کی ایک چھوٹی موٹی ریاست قائم ہو چکی ہوگی، ریاست چھوٹی ہے لیکن بہت مضبوط، جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مہدی کا ان سے جہاد ہوگا۔ تو یہ جو ریاست قائم ہو رہی ہے یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی شکست اور بہت بڑی رسوائی کی تمہید ہے یہ، کیونکہ جب رسوائی جبھی ہوتی ہے جب پہلے عزت دی جائے۔ بغیر عزت کے انسان بغیر عزت کے رسوا نہیں ہو سکتا، ذلیل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے۔ اور قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ یہود کو اگر کچھ عزت ملے گی بھی تو حبل من اللہ و حبل من الناس، دو طرح سے مل سکتی ہے، یا تو اللہ سے تعلق جوڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں۔ تو آج جو یہود کی عزت ہے، اسرائیل کا جو ایک وجود ہے، اس کی وجہ ہے لوگوں کی رسی، یعنی امریکہ کی رسی کو، عیسائیوں کی، برطانیہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے۔ اگر آج بھی امریکہ اور برطانیہ یہود سے ایگریمنٹ ختم کر دے اور یہود کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھے تو پھر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو امریکہ اور برطانیہ سے ایگریمنٹ کر کے یہود یہاں تک پہنچیں، تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ان کا اپنا وجود نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذریعے اپنی ایک مضبوط ریاست یا اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں۔ ورنہ وہ قوم جس نے دنیا پر حکومت کی ہو، اس کو کیا ضرورت ہونی چاہیے لوگوں کی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، تیرا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بہت معاف کرنے والے۔ اگر آج بھی یہودی توبہ کر لے اللہ ان کے جرم کو معاف کر دے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور بنی اسرائیلیوں کو ہم نے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، مختلف قبیلوں میں، منہم الصالحون، ان میں بہت سے نیک بھی تھے، ومنہم دون ذالک، اور بہت سے ان میں برے بھی تھے، وبلوناہم بالحسنات، اور ہم نے یہودیوں کو آزمایا، یعنی ماضی میں، بالحسنات، اچھے حالات کے ذریعے بھی، والسیئات، اور برے حالات کے ذریعے بھی۔ ہمیشہ سے ان کے اچھے حالات بھی آتے رہے ہیں اور ان پر آفتیں بھی آتی رہی ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن ہوا کیا؟ فخلف من بعدہم، جو پرانے یہودی تھے، جو ان کے اسلاف تھے، ان کے بعد جانشین بنے، خلف، ایسے جانشین، ورثوا الکتابہ، جو کتاب کے وارث تو بنے لیکن عمل نہیں کیا انہوں نے۔ ورثو کا معنی اپنے اسلاف سے انہوں نے کتاب تو لے لی لیکن عمل کیا کیا؟ یاخذون عرض ھذا الادنی، اس کمتر دنیا کے سامان کو لینا شروع کر دیا، یعنی کتاب بیچ کے۔ یہاں بات پوری تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقامات اور آیت کے اگلے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جائز سامان لینا نہیں ہے، وہ تو دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان اکٹھا کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کتاب بیچ کے، جیسے کہ اگلی آیت میں اسی طرح اشارہ ہے، حق کو چھپا کے چند ٹکے لینا شروع کر دیے۔ کتاب کے وارث بنے، کتاب میں پڑھا انہوں نے کہ اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ لیا ہے کہ حق بیان کرنا ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے، لیکن کیا کیا؟ جو برے خلیفہ بنے، بعد میں آنے والے لوگ جو تھے، وہ جو ان کے علماء تھے، وہ تورات پڑھتے سمجھتے لیکن عوام کو صحیح کتاب بتاتے نہیں تھے، چند ٹکوں کے بدلے میں، ہدیے نذرانوں کے بدلے میں، اپنی عزت کے بدلے میں وہ تورات کے احکام کو چھپاتے، اور یہ تو عملی بدبختی تھی ان کی، اور زبان میں بے ساختگی کتنی تھی، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، زبان سے کہتے تھے عن قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی،
یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری. بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے وہ ڈر رہا ہوتا ہے, پیسوں کی لالچ میں آ کے اللہ کے حکام کو چھپا دیتا ہے, رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہوتا ہے, یا ڈر رہا ہوتا ہے, کانپ رہا ہوتا ہے, شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے بھی نہیں, تورات کی آیات کو چھپا کے یا غلط بیانی کر کے پیسے بھی لیتے تھے اور پھر ناجائز امیدیں اللہ سے لگا لیا کرتے تھے. سَيُغْفَرُ لَنَا, قریب ہماری مغفرت کر دی جائے گی, کیونکہ ہم ایمان والے ہیں, اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں, اور ہمارے آباء و اجداد پر اللہ کی بڑی رحمتیں اور ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں, ہمارے تو بڑے لاڈ اٹھائے گئے ہیں. تو اللہ یہاں بھی جیسے دنیا میں ہمیں بہت دفعہ اللہ نے معاف کیا, تو کوئی بات نہیں, آنے دو, یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا, اللہ بڑا کریم ہے, اللہ معاف کرنے والے. جیسے آج بھی لوگ سود کھا رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو کہا جائے کہ بھئی مت کھاؤ تو کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے, اس طرح کی باتیں. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ, اور پھر اگر ان کے پاس دوبارہ اسی جیسا سامان آتا دنیا کا, يَأْخُذُوهُ, پھر لے لیتے. کیا مطلب؟ ایک دفعہ جرم نہیں کرتے تھے, بار بار کرتے تھے, اس جرم کو ریپیٹ کرتے. ایک دفعہ جرم ہوتا تو خیال ہوتا نا کہ چلو یار اب تو میری توند بھر گئی ہے, بھوک اللہ نے ختم کر دی ہے, ٹھیک ہے میں نے تورات کو بیچ کے کمایا لیکن اب میری ضرورت پوری ہو گئی ہے, اب میں حرام نہیں کماؤں گا. نہ 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 نہ, ایسی لت پڑ گئی تھی کہ دوبارہ بھی اسی دنیا کا سامان آتا, تورات کے بدلے میں دوبارہ لے لیتے. الم یؤخذ علیہم, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جرم تو ویسے بھی عقلی ہے, عقل کہتی ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن دو وجہ سے اس کے جرم کی برائی اور بڑھ گئی تھی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی تورات میں ہی ان سے ایگریمنٹ لیا ہوا تھا, جو تورات یہ پڑھتے تھے اسی میں ایگریمنٹ تھا کہ حق کے بدلے میں دنیا خریدنی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایگریمنٹ انہوں نے پڑھا بھی تھا, وہ آیتیں ان تک پہنچی بھی تھیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ نظر سے نہیں گزری ہوتی وہ آیتیں. تو اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم, کیا ان لوگوں پر یہ میثاق الکتاب, کتاب کا ایگریمنٹ ان سے نہیں لیا گیا تھا ان لوگوں پر؟ اللہ یقولو, کہ یہ لوگ نہیں کہیں گے, علی اللہ, اللہ پر, الا الحق, سوائے حق کے, اللہ کی طرف حق بات کے علاوہ کوئی چیز منسوب نہیں کریں گے. کیونکہ تورات کے مضمون کو جب آپ غلط بیانی سے کام لیں گے تو اس کا مطلب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہو گیا نا یہ. تو اللہ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ, اور جو کچھ تورات میں لکھا ہوا تھا یہ درس بھی اس کو پڑھ بھی رہے تھے یہ. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ, لیکن آخرت کا جو گھر ہے, خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. دنیا کے چند ٹکے لے تو لیے انہوں نے, پیسہ بھی کما لیا ہوگا, بنگلے بھی بنا لیے ہوں گے, عیش والی زندگی بھی گزار لی ہوگی, لیکن اللہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جو برائی سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے, ان کے لیے آخرت اس دنیا سے کروڑہ گنا بہتر ہے. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب, اور اللہ فرماتے ہیں وہ یہودی جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں, جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں یعنی تورات کو, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور پھر نماز قائم کرتے ہیں. یعنی کتاب کو جو ظاہرت مضبوطی سے تھامیں گے تو وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئیں گے, کیونکہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں ہیں. تو جو بھی یہودی اللہ فرماتے ہیں تورات کو مضبوطی سے تھامے گا اور نتیجے کے لحاظ سے نماز قائم کرے گا وہ, تو کیا ہوگا؟ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ, تو جو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. کتنی بڑی دیکھیں اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بار بار قومیت کی بیس پہ, یعنی یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا یہودی ایسے یہودی ایسے, تو یہ قومیت کی بیس پہ نہیں ہے, عمل کی بیس پر ہے. تبھی اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مضبوطی سے کتاب کو تھام لے اور نماز قائم کرے, تو آج بھی ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے, آج بھی ہم اسے اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہیں. جو لعنت اس پر برس رہی ہے اس لعنت کو ہم اس سے ہٹا لیں گے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, کیونکہ بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں, درمیان میں یہود کی نالائقیاں ان کا بیان ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو. تو انہی واقعات میں سے ایک پرانا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا جا چکا ہے. یہاں اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اسلاف بھی کوئی بہت نیک نہیں تھے. آج جو یہودی تورات بیچ کے پیسے لے رہے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبریاں اور بشارتیں تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ آیتیں چھپاتے ہیں لوگوں سے, وہ کھل کے بتاتے نہیں ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے. تو
اس سے بڑا جرم ان کے اسلاف کر چکے ہیں. تو اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طرح سے تسلی ہے کہ آپ اس قوم سے کیسے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے, کیونکہ نبی چاہتے تھے کہ یہود ایمان لے آئے نا, تاکہ یہودیوں کے دیکھ کر پوری دنیا ایمان لے کر آئے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس وقت کو بھی یاد کریں, دوبارہ ہم آپ کو ماضی کی طرف لے کر جاتے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ, جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا لیا تھا ان کے اوپر, كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, ایک گویا کہ وہ ایک سائبان تھا, یعنی ایسے اوپر ان کے منڈلا رہا تھا. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ, اور ان کو لگا کہ یہ پہاڑ اب ان کے اوپر گرے گا اور ان کو کچل دے گا. تو اس وقت اللہ نے ان سے کیا کہا تھا, خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. یہ واقعات کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر آئے تو کیا ہوا, لوگوں نے کہا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں کلام کرے. 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے گئے گواہ بنا کے, اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ تورات ہے میں نے دی ہے. 70 کہنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. پھر ان پر عذاب آیا, اللہ نے 70 کے 70 کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم تو اور زیادہ دین سے دور ہو جائے گی, ان کو تو زندہ کر, گواہی مر گئے تو میں کیسے جا کے قوم کو بتاؤں گا. اللہ نے رحم کیا, وہ 70 آدمی دوبارہ زندہ ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے. ان 70 نے یہ کہا کہ ہاں یہ تورات واقعی کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اب جب ان لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کی تو ان کی خواہشات کے خلاف بہت سارے احکام تھے, اس میں بہت سارے احکام ایسے تھے جو جن برائیوں کی یہودیوں کو عادت پڑ چکی تھی. تو جب انہوں نے وہ احکام دیکھے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا, اور وہ 70 گواہ کو بلاؤ دوبارہ سے. تو ان 70 کمبختوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ تورات جب اللہ نے دی ہے نا تو اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا آسانی سے عمل ہو کر لینا, جو آیتیں مشکل لگے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے احکام تو دے دیے ہیں لیکن اپنی سہولت دیکھ کر تم اس پر عمل کرنا, یہ ایڈیشن کر دی انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام کو اس پہ غضب آیا, اور آنا تھا غضب کہ کیسے نالائق لوگ ہو. سارے یقیناً ایسے نہیں تھے لیکن جو برے لوگ تھے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو ایسے موقع پہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے پورا پہاڑ اٹھا کے نا پوری قوم کے اوپر کر دیا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھامو, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو. پوری A to Z کتاب پر عمل کرنا پڑے گا اور مضبوطی کے ساتھ, ڈھیلے طریقے سے نہیں چلنا ہے اس میں کہ جناب جو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, جو مشکل لگ رہا ہے کوئی بات نہیں, اللہ غفور رحیم ہے معاف کرنے والا ہے بعد میں دیکھ لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ, مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو اور جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, نیک بن جاؤ, تاکہ یہ تمہیں نیک بنانے کے لیے. تو فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے, اور اللہ نے اس پہاڑ کو ان سے ہٹا دیا. تو یہ تو اس رکوع کی تفسیر ہو گئی. اب اس میں جو علمی نکات ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت اہم نکات ہیں اس میں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پابندیاں اور زیادہ لگتی چلی جاتی ہیں. بنی اسرائیل گناہ کرتے تھے اس لیے ان پر مشکل احکام نازل ہوئے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا, اور پھر اللہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں بھیجتا تھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بے پردگی کے مواقع آج لوگوں کو بہت زیادہ مل رہے ہیں, بے حیائی بہت آسان ہو گئی ہے, اس آسان بے حیائی کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ اب گناہ نہیں رہا, شاید اللہ ہم سے خوش ہے, معاذ اللہ عیش و عشرت کے مواقع فراہم کر رہا ہے. فرماتے ہیں نا, یہ جو عیاشی آسان ہو رہی ہے, زنا آسان ہو رہا ہے, فحش فلمیں دیکھنا آسان ہو رہا ہے, برائی آسان ہو رہی ہے, تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ رہی ہے. جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا ہفتے کو مچھلی نہیں کھانا اور ہفتے ہی کو مچھلیاں آ رہی ہیں, یعنی ہفتے کو مچھلی کا شکار نہ کرنا اور ہفتے ہی کو آ رہی ہیں. تو اللہ نے ہمیں بھی کہا ہوا ہے کہ تمہارے پاس اپنی حرام خواہش پورا کرنے کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب پہلے حرام خواہشات پورا کرنا مشکل تھا, آج بہت آسان ہو گیا ہے. تو اس آسانی کو بنی اسرائیل کی مچھلیوں پہ قیاس کر لینا چاہیے. اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی اب چونکہ بہت آسان ہو گیا تو ہم کر لیں. بنی اسرائیل پر بھی ہفتے کو مچھلیوں کا شکار بہت آسان ہو گیا تھا, تو ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا وہی عذاب ہمارے اوپر آئے. ایک اور علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے جو میں کئی بار پہلے پیش کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال نہیں. اس پہ میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں. دیگر تینوں ائمہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے,
امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کے ہاں سمندر کی ہر مخلوق جائز ہے۔ تو قرآن کی اس صنیع سے بھی لگتا ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، کیونکہ قرآن نے بھی بنی اسرائیل پر سمندر کی مخلوق میں مچھلی پر پابندی لگائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلی بھی مچھلی ہی کھایا کرتے تھے اور مچھلی ہی کا شکار کیا کرتے تھے۔ قرآن میں ہمیں مچھلی کے علاوہ نہ جھینگے کا تذکرہ ملتا ہے، نہ کیکڑے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر ہم حدیثوں کی طرف جاتے ہیں تو کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو ہاتھ بھی لگایا ہو، یا صحابہ کرام یا تابعین نے۔ تو تینوں ائمہ قابل احترام ہے، اختلافی مسائل میں شدت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں قرآن سے اور احادیث سے جو واضح اشارے ملتے ہیں وہ اشارے یہی ملتے ہیں کہ سمندر میں اصل جو کھانے کی چیز ہے وہ مچھلی ہے، اور اسی مچھلی پر پابندیاں اللہ تعالیٰ لگا رہے ہیں، یعنی اسی کے شکار پر، بنی اسرائیل پر۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت نے بنی اسرائیل کو روکا کہ مچھلی کا شکار نہ کرو۔ اس بارے میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ گناہ سے روکنا فرض ہے، نہی عن المنکر، جیسے برائی سے بچنا فرض ہے ایسے ہی برائی سے روکنا بھی فرض ہے۔ یہ مضمون کئی احادیث میں ہے، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، تم میں جو شخص کسی گناہ کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے، ورنہ دل میں نیت کرے۔ لیکن تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس وقت فرض ہے جب سامنے والے کے ماننے کی تھوڑی سی بھی امید ہو۔ جب بالکل بھی امید نہ ہو تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں رہتا۔ تو بنی اسرائیل میں 3 طبقے بنے، ایک گناہ کرنے والے، ایک گناہ سے روکنے والے۔ تو انہوں نے اسی عزیمت پر عمل کیا۔ عزیمت کہتے ہیں جو واجب حکم ہے، رخصت پر عمل کیا۔ رخصت کہتے ہیں جو واجب ہے، بس بڑے درجے تک نہیں پہنچے۔ وہ رخصت کیا تھی؟ بھائی گناہ سے روکا، جب دیکھا کہ نا امیدی ہونے لگی ہے تو روکنا چھوڑ دیا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن عزیمت اس میں یہ ہے، اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ مایوس ہو بھی جائیں تو بھی نصیحت کرتے رہیں، یہ زیادہ اچھا درجہ ہے، بشرطے کہ سامنے والے کے مزید بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ بعض دفعہ آپ نصیحت کرتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے یہ نہیں مانے گا، لیکن آدمی کہتا ہے یار کر دو شاید مان جائے، کر دینی چاہیے پھر۔ لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بجائے ماننے کے الٹا اور بگڑ جائے گا تو پھر خوب سمجھ لیں، پھر ایسے موقع پہ نصیحت کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، پھر جائز نہیں رہتا۔ تو یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہمیں اسی کے ضمن میں نے بتایا آپ کو۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سرکش ہو جاتا ہے حد سے زیادہ تو اللہ کے کیسے عذاب آتے ہیں۔ بندر خنزیر بنا دیا اللہ نے ان کو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پوری امت ایسے عذاب میں ہلاک نہیں ہوگی اور شکلیں مسخ نہیں ہوں گی، لیکن حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں اس امت میں بھی کچھ واقعات ایسے ہوں گے جن میں شکلیں مسخ ہوں گی اور زمین میں لوگ دھسیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جب آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آلات موسیقی اور ناچ گانا بہت زیادہ عام ہو جائے گا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب یہ آلات موسیقی، شراب، کباب بہت عام ہو جائے گا، فیکون خسف و مسخ، تو پھر میری امت میں بھی زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے اور شکلیں تبدیل ہونے کے واقعات بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ جو موسیقی کے آلات اور ناچ گانا، شراب، کباب جو نائٹ کلبوں میں ہوتا ہے، دیکھیں کافروں کے حکام الگ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جو بنی اسرائیل کے دور میں جو کافر لوگ تھے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا تھا، وہ تو سب مستیوں میں تھے۔ جو ساری مصیبتیں آ رہی تھیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، ایمان لانے کے باوجود پھر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس لیے کافروں کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، مسلمان پر دنیا میں بھی آفت آ سکتی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ تیرے رب نے یہ پیغمبروں کی زبان سے اعلان کروایا تھا کہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایک ذلت رہے گی۔ یہ قرآن کی صداقت ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک، اب تک یہودیوں کی دنیا میں کوئی مضبوط ریاست قائم نہیں ہوئی، اب ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس کی وجہ، اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر میں نے تفسیر کے ضمن میں بیان کر دی ہے۔ یہ بھی قرآن کے ایک معجزہ ہے۔ اور یہ جو قرآن نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات دے کے یہودیوں کو آزمایا تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل مند لوگ اچھے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں اچھی کنڈیشن میں رکھا، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور برے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے حالات میں ناشکرے ہوتے ہیں، عیاشی میں لگ جاتے ہیں، اور برے حالات میں مایوس ہوتے ہیں، خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جب نعمت ملتی ہے تو بھی دل میں اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے، اور اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اگر یہ کنڈیشن آپ کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں۔ اور یہ جو یہودیوں کی عادت تھی کہ تورات کے احکام کو بیچ ڈالنا اور پھر کہنا اللہ ہماری مغفرت کر دے گا، کتنے برا جملہ ہے جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کے وقت یہ کہنا کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو آج عام طور پہ لوگوں کی زبان پہ جاری ہے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج یہ جملہ بہت عام ہے، بھائی بینک کی جاب چھوڑ دو، سودی بینک ہے، ابے بھائی اللہ مغفرت کرنے والا ہے، زنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ موقع یہ کہنے کا نہیں ہے، یہ موقع ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرے انسان۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ نیک لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اس سے کیا وہ لوگ مراد ہے جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اس سے وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، اور نیکی کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ جو اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کنڈیشن میں کہ گناہ سے بچ کے بھی آپ توبہ استغفار کریں، اور بدبخت ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کر دے گا معاف ہمیں۔ اور آخر میں یہ کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے پہاڑ کو مسلط کیا اور کہا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ وہ کہنے لگے تھے ہم آسان احکام پر عمل کریں گے، مشکل کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا پوری تورات پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں بھی قرآن میں پورے قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ سود کو چھوڑنے کا اللہ نے کہا ہے تو سودی بینکوں میں جاب چھوڑنی پڑے گی، آپ کو انشورنس چھوڑنا پڑے گا، آپ کو انشورنس کمپنی اور انشورنس کروانا اپنے اختیار سے، اور خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا، قرآن کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، رشتہ داری جوڑنی پڑے گی، اور جو باتوں کا نماز قائم کرنی پڑے گی۔ رمضان کے روزے باہر صورت رکھنے پڑیں گے، چاہے گرمیوں کے دن ہو، لمبے دن ہو، چھوٹے دن ہو، مزدور ہوں آپ، رکھا جا آسانی ہو رکھنے میں یا مشکل ہو، ہر طرح سے آپ کو قرآن کے تمام احکام کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا دل چاہے تو آپ کر لیں اور دل نہ چاہے تو آپ نہ کریں۔ اور جن باتوں کا نبی نے حکم دیا وہ بھی حقیقت میں قرآن ہی کا حکم ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ جو حکم بھی صحیح حدیث سے ثابت ہوگا نبی کا، اس پر بھی اسی طرح عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کا رکوع نمبر 22 اور 90 پارے کا رکوع نمبر 12 ہم شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔